اللہ فرماتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی کہاوت وہ بھی سنا رہا ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں؟ فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم، تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی، تو تم سب اس میں برابر ہو۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے۔ مثل میں اور مثل میں زیر زبر آ جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ لیس کمثلہ میم کے زیر کے ساتھ، مثل نورہ میم کے زبر کے ساتھ، جب حرکت بدلے گی تو معنی بھی بدلے گا۔ مثل نورہ میں رب تعالی کے نور کی تمثیل ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ مشرکین سے خطاب ہے جو اپنے جھوٹے معبودوں کو رب تعالی کا بندہ مان کر اس کا شریک مانتے تھے۔ بندگی اور شرکت اس کو وہ جمع کرتے تھے۔ شرک کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کسی بندے کو رب کے برابر مانا جائے، اس طرح کہ اس کی اولاد مانی جائے، یا رب کو اس کا حاجت مند مانا جائے۔ بغیر برابری کے عقیدے کے شرک ممکن نہیں۔ دھیان سے سنیں، آپ نے حاجیوں سے، زائروں سے تلبیہ سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ نے یہ بات سنی؟ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کوئی بھی کسی طرح شریک نہیں ہے۔ مثال بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے، اس کو واضح ہو جاتی ہے۔ کہاوت سے دوسروں کو عبرت بھی ہوتی ہے۔ کہاوت ہر وہ بات قول جو دوسرے کے مشابہ ہو، ایک کے ذکر سے دوسرے کو ظاہر کیا جا سکے، سمجھانے کے لیے۔ حضرت ابو اللیث فرماتے ہیں یہ آیت ان کافروں کے بارے میں ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کی پوجا کے باوجود حج بھی کرتے تھے،
احرام بھی باندھتے تھے اور تلبیہ بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. حل لکم، کیا تمہارا کوئی ہے؟ مما ملکت ایمانکم، کیا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جو گمراہ کو ہدایت دے دے. ہدایت کا خالق کون ہے؟ اونچی کہیے گا. ہدایت کو عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے. تمہارا کوئی ہے جن کے تم مالک ہو؟ اپنے غلاموں کنیزوں میں سے، غلاموں اور کنیزوں کے شریکوں میں سے. کیا مطلب ہوگا؟ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اموال میں سے، مال میں سے، اسباب میں سے، تو بتاؤ اپنے معاملات میں کسی دوسرے کی شرکت پہ راضی ہو؟ بتاؤ، چیزیں تو ہم نے دی ہیں تمہیں سب کچھ، مگر تم کسی اور کی شرکت کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ بتاؤ، کیا وہ اور تم اپنے مملوکہ یعنی جس کے تم مالک ہو، جو ہمارے دیے ہوئے ہیں، برابر ہو سکتے ہو؟ جیسے تم ان میں تصرف کرتے ہو ویسے وہ بھی کرتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ ایک انسان کو بتا دیا گیا کہ تم اس بات کو پہلے اچھی طرح جان لو، یہ جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت تراش لیتے ہو یا مظاہر قدرت کو تم عبادت کے لائق مان لیتے ہو، تو جان لو اللہ تعالی شریکوں سے پاک. واضح فرما دیا، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں. وہ جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے. وہ اول ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ آخر ہے، اس کی کوئی انتہا. تمہاری سوچ، تمہارے گمان، تمہارے پیمانے، تم جس طرح بھی چیزوں کو ناپتے پہچانتے ہو، سنو، یہ رب نے عقل دی ہے تمہیں، تم اس عقل سے، صرف عقل سے یہ کائنات کو دیکھو اور پہچانو یہ سب کچھ بنانے والی ذات کون سی ہے. اللہ کو پہچانو. اپنے جسم پہ غور کر لو، اپنی ساخت بناوٹ پہ غور کرو، تمہیں ماننا پڑے گا کوئی ہے، خالق ہے بنانے والا، اور وہ کیسا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں. مشرکین عرب، عرب کے رہنے والے جو مشرک لوگ تھے، وہ جن کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی، چیزوں کی، اپنے معبودوں کی، رب تعالی پر دھونس اور زور مانتے تھے. ان کا خیال تھا کہ اللہ شاید ان سے ڈرتا ہے، اگر یہ بگڑ گئے تو میری دنیا نہیں چلے گی، میری سلطنت نہیں چلے گی. اس لیے یہاں خوف کا ذکر فرمایا، اس دھونس کی. آپ سمجھتے ہیں کسی پہ دباؤ. اللہ تعالی کسی کا کسی طرح محتاج یا پابند نہیں. پہلی بات، اللہ کے حضور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. رہی بات دھونس کی، تو اللہ تعالی پر کسی کا زور
دباؤ، اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ مشرکوں کا عقیدہ تھا، آج اگر یہ کوئی کہے کہ وہ مشرک جس طرح اپنے بتوں کو مانتے تھے تم لوگ اس طرح نبی ولی کو مانتے ہو، تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم کسی نبی ولی کی پوجا نہیں کرتے۔ پوجا کہیں، عبادت کہیں، پرستش کہیں، ورشپ کہیں، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اعلان کرتے ہیں لا الہ۔ لا کا مطلب نہیں، الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا مطلب؟ جتنے جھوٹے معبود ہیں پہلے ہم ان کا انکار کرتے ہیں، الا مگر اللہ، اللہ کو ماننے سے پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی ہم نفی کر دیتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا بھی نہیں۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے۔ پہلی بات، مشرکین جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے، ہم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتے نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی کرتے نہیں۔ دو بنیادی فرق یاد کرنے ہیں، نہ تو اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی جز ٹکڑا ہے، نہ کوئی اس کی طرح ہے، اس کے مثل ہے، یہ بھی واضح بات ہے۔ وہ جس کو بھی اللہ کا شریک مانتے تھے اس کے لیے ان کا خیال تھا کہ یہ خود طاقت والے ہیں، اللہ کے شریک ہیں، ہم کسی نبی ولی کے لیے ایسی کوئی بات مانتے نہیں، ہم نبی ولی کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے بنیادی کہ جس کسی میں کوئی کمال ہے وہ اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے، کسی کے پاس اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں۔ اللہ آنکھیں نہ دے ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کان نہ دے ہم سن نہیں سکتے، آنکھ دے اس میں دیکھنے کی طاقت نہ دے ہم دیکھ سکتے نہیں۔ ہمارے پاس آنکھ ہے، جتنی اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے اتنی ہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی ہر قوت کسی کے قبضہ و اختیار کنٹرول میں نہیں ہے، مخلوق کی ہر طاقت اللہ کے قبضہ و اختیار کنٹرول میں ہے، واضح بات ہے۔ میں فرق آپ کو صرف سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ آج ہم پر جو لوگ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، بنیادی فرق بتا رہا ہوں، اتنے فرق ہونے پر برابری کا کوئی خیال آئے گا؟ جب برابری نہیں ہوگی تو شرک بھی نہیں ہوگا۔ ہم نبی ولی میں وہ دنیا میں ظاہری طور پر موجود ہو یا وفات پا جائے، ہم کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں مانتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کے مثل اس جیسا نہیں مانتے۔ اللہ تعالی کی عطا سے وہ شان والے ہیں، ان کو کمال اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا کمال عطائی کہلاتا ہے، اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے، اللہ کے کسی کمال کی کوئی ابتدا انتہا نہیں، بندے کے کمال کی ابتدا انتہا ہے، اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ فرق ہو گئے، پتہ کیا چل گیا کہ ایسا کوئی عقیدہ ہمارا نہیں ہے جیسا ان مشرکوں کا تھا، پھر ہمیں ان کی طرح مشرک کہنے والے ظالم ہیں یا نہیں ہیں؟
میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مثلا مجھے یہ بتائیں، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ جتنی چیزیں کھانے کی رب نے بنائی ہیں ان میں اثر ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. ان چیزوں سے آپ کے بارے میں جو بھی آپ کے خیالات، جتنی معلومات ہیں، فلاں چیز میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، یہ اثر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. تو پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ رب تعالی ہی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو اللہ کا عطا کیا ہوا ماننا کیا غلط ہوگا؟ اونچی نہیں. ہاں یہ مانے کہ جیسا یہ بندہ ہے یہ خود سے کمال والا، یہ چیز خود سے کمال والی، یہ اللہ کی عطا کے بغیر کمال والی، ایسا عقیدہ رکھیں تو یہ شرک ہے، اور ایسا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں. کسی پتھر میں کوئی تاثیر، کسی غذا میں کوئی تاثیر رکھی ہے تو رب نے رکھی ہے. وہ جڑی بوٹیوں میں اگر تاثیر رکھتا ہے تو اپنے بندوں میں بھی تاثیر رکھتا ہے. آواز میں اثر ہو، کسی کی نگاہ میں اثر ہو تو رکھنے والا کون ہے؟